إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ عنکبوت کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں علماء کرام، خطباء کرام حالات حاضرہ کو عنوان جب بناتے ہیں تو ان جیسی آیات کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اس وقت ہمارا جو ملک ہے یہ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ روزانہ دن بدن ہمارے ملک کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اس میں مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ انتہائی ناقابل بیان اور افسوسناک ہے۔ روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی دل خراش واقعہ ہم سنتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو غم ہوتا ہے۔ ایک زخم ابھی مسلمانوں کا بھرتا نہیں ہے کہ دوسرا زخم مسلمانوں کو آ جاتا ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ اور پوری منظم سازش کے تحت ظلم و زیادتی کی کارروائیاں، تشدد کی کارروائیاں، جبر و تشدد اور اسی طریقے سے خوف اور دہشت کا رویہ یہ عام ہے۔ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دلوں میں اس قدر زہر گھول دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کا نام سنتے ہیں، مسلمانوں کا نام سنتے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کی بات اگر ہوتی ہے، برقع اور حجاب کی بات ہوتی ہے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں۔
اور اس لیے روزانہ ہم اور آپ یہ خبریں سننے کو ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ مساجد پر قبضے کی بات، مدارس پر قبضے کی بات یا پابندی کی بات ہو، پوری طریقے سے حکومت کی سرپرستی میں ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بھی دور کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ناکامی فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وقف جو مسلمانوں کی اپنی ذاتی ملکیت اور پراپرٹی ہے، اس پر بھی پوری طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ کوشش بھی ناکام فرما دے۔ الغرض کہنا یہ ہے، باتیں بہت ساری، کون سا زخم میں آپ کے سامنے رکھوں اور کون سی درد میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جمعہ کا یہ موقع رہتا ہے، مختصر ہوتا ہے اور بات مجھے سمیٹنی بھی رہتی ہے۔ چہار جانب سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نشانے پر ہیں اور ان کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ ظالموں کو سزا دینے کے بجائے الٹا ان کی حمایت کی جا رہی ہے، اور انصاف کرنے والے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اور کان ان کی قوت سماعت سے بہرے ہو چکے ہوں۔ مظلوموں کی مدد کرنے کے بجائے الٹا مظلوموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے اور ان کے گھر اور مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کون سا درد بیان کروں؟ ابھی حال ہی میں سنبھل کا واقعہ، شہر سنبھل کا واقعہ جو ہوا ہے، وہ ہمارے اور آپ کی نظروں سے مخفی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہم زیادہ ہی مشغول ہیں اور ہمیں ایسے واقعات پر آنکھ کھولنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سدھرنے کا اللہ موقع نصیب فرمائے۔ 5 مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، سینکڑوں افراد پر مقدمہ FIR درج کیے گئے ہیں، ہزاروں مسلمان شہر اور گاؤں خالی کر کے چلے گئے ہوں، عورتیں بالکل اور بچے اور بچیاں سب بالکل کراہ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سب خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، بدامنی کا ماحول ہے اور عافیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے کیا بات رکھیں اور کون سی بات کریں؟ پچھلے جمعہ میں نے ایک عنوان اٹھایا تھا، سوچا آج اس پر بات کریں۔ 2 دن قبل یہ حالات ایسے آ گئے کہ پھر آپ کے سامنے وہ موضوع وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بس اللہ سے منبر رسول سے دعا کر کے میں کچھ پیغامات رکھوں گا انشاءاللہ۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ دین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اسلام ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، جان اور مال ہے، عزت ہے، آبرو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا اور میرے بھی ذہن میں بار بار آیا۔ سوال یہ ہو رہا ہے اور یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ امت مسلمہ جو دنیا کی سب سے افضل ترین یہ امت، سبحان اللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، دنیا کی سب سے یہ بلند اور بالا قوم، دنیا کی سب سے برتر یہ قوم، سبحان اللہ، جن کی ساری دنیا جن کے علوم و فنون کا محتاج تھی، جن مسلمانوں کے سروں پر کبھی تاج ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، عزت اور سرخروئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، آج یہ مسلم امہ اور یہ قوم مسلم، سبحان اللہ، کیوں یہ پسپائی کی طرف اور ذلت کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں آج ان کو وہ لوگ جو کبھی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر کے بات کرنے کی جن کو جرأت نہیں تھی، آج یہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہیں اور مسلمانوں کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کا ماضی اتنا شاندار تھا، اتنا رعبدار تھا، سبحان اللہ، کہ بڑے بڑے غیر مسلم حکمراں اپنے ملکوں میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے نام سے کانپتے تھے۔ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے اس ہمارے اپنے ملک میں کہ بچہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں یہ ساری باتیں تو نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز، وقت کی ہمارے پاس تنگی ہے۔ تجزیہ آپ بھی کریں، غور آپ بھی کریں، تدبر آپ بھی کریں، یہ حالات کیوں بنے، کیسے بنے، اور اللہ نہ کرے آگے آنے والے جو حالات ہیں کہیں اس سے بدتر نہ ہو جائیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔
وہ حدیث پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. راوی حدیث سنن میں حدیث آئی ہے, بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے. راوی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کے ساری کفار قوم الکفار و ملت واحدہ, اس ذات پات میں ہونے کے باوجود, ان کے دھرم اور ادیان الگ ہونے کے باوجود, ان میں چھوت اور چھات ہونے کے باوجود, سارے کفار طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گی, اکٹھا ہو جائیں گی اور مسلمانوں پر ایسے پل پڑیں گی, ایسے نوچ کھائیں گی جیسے کوئی بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. سچ کہیں تو یہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. واللہ بتاتا ہوں, بڑی بڑی ریلیاں آپ دیکھ لیجئے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کبھی محسوس کیا ہے ایسی غفلت کی زندگی جینے والوں, جب فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے پل پڑیں گی, ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. ایک صحابی نے, پوچھنے والے نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ, کیا اس روز ہماری تعداد کم ہوگی, قلیل تعداد میں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ, بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, سبحان اللہ, لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی, تمہارا روب, تمہارا دبدبا, تمہاری شان و شوکت, تمہاری سلطنت, تمہاری بادشاہت, تمہارا ڈر اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا روب, تمہارا دبدبا دشمنوں کے دلوں سے اللہ نکال لے گا. تم میں اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کر دے گا جس بیماری کا نام ہے وہن, الوہن, جو بیماری پیدا کر دے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا چیز کا نام ہے, یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ اللہ کی قسم ہے, بات اگر آپ میری سمجھ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ منبر رسول پر میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے کچھ حق ادا کر دیا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام, آپ حکیم الامت تھے, سبحان اللہ. آپ نے امت کی بیماریاں بتائی ہیں اور دوا اور علاج بھی بتایا. قربان جائے ایسے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے کیا فرمایا, اللہ اور آنکھ, اور سنیے آپ, یہ جمعہ کا موقع ہے, نیند بڑی جلدی نہیں آنا, 30 منٹ کے بعد آپ سونا جا کے گھر پہ, مجھے معاف فرمائیں, آپ یہ 30 منٹ گزار لیجئے کسی طریقے سے, اس کے بعد گھروں میں جا کر کے اچھی نیند کرو, اللہ تمہیں سکون نصیب فرمائے. یہاں جاگتے رہنے کی اللہ تمہیں توفیق نصیب فرمائے. یہاں جاگو, دنیا میں جا کر کے سو, لیکن یہاں آنکھیں کھول کر کے بیٹھو. سنیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, وہن, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. پوچھنے والے نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 بیماریاں ہیں, اور علاج بھی بتایا ہے. محمد عربی نے کہا یہ کیا ہے 2 بیماریاں؟ ایک ہے دنیا کی شدید ترین محبت, اس طرح دنیا میں ڈوب جاؤ گے, ایسے دنیا میں ڈوب جاؤ گے, اللہ کی قسم ہے, نہ فرائض کا کوئی خیال, نہ سنن اور واجبات کی کوئی پابندی. وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی موت کا ڈر آ جائے گا. ہمیشہ تم موت سے ڈرو گے, موت کا نام سن کر کے تمہارے بدن میں کپ کپی آ جائے گی. پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے بیماری کیا بتائی ہے؟ دنیا کی محبت, یہ پہلی بیماری ہے. اور دوسری بیماری کیا ہے؟ موت کا ڈر. اگر اور اسی میں علاج کیا ہے؟ یہ دونوں بیماریاں دور کر لو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی تمہارا جیسے ماضی شاندار تھا, یہ آج بھی تمہارا حال بھی انشاءاللہ شاندار ہوگا انشاءاللہ بولو, اور مستقبل بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا کرے گا. دنیا تمہاری جیب میں نہ ہو, دنیا تمہارے دل میں نہ ہو, دنیا تمہاری مٹھی میں ہو. کہاں ہو؟ دنیا مٹھی میں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. موت ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بولو. اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟
یہ دنیا سے جائیں گے تبھی تو نا. اور اللہ سے ملاقات یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے. سبحان اللہ. ایک مومن کے لیے اور کیا بات ہونی چاہیے جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. بات میں اپنی سمیٹوں گا. پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے اس حدیث رسول کے اندر امت کی کامیابی کا راز، امت کی ترقی کا راز، امت کی فلاح اور بہبودی کا راز اور امت کی شان و شوکت کا راز آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے. اس حوالے سے میرے بھائیوں میری آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ جب ملک کی موجودہ صورتحال ہے، سماج بگڑا ہوا ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، ملک کے حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہیں اور خراب ہیں اور دل خراش واقعات ہمیں روزانہ آئے دن سننے کو ملتے رہتے ہیں. بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت قرآن و حدیث پر چلنے والوں کے لیے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں دو چار باتیں جلدی میں بتا کر کے انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، آنے والے انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں ممکن ہے کچھ اور باتیں آ جائیں. لائیے اس حوالے سے اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں. پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی حدیث بھی بے شمار ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا سماج بگڑا ہوا ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، سب کچھ صحیح نہیں ہے، تو میری آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ملک کو سدھارنے سے پہلے، حالات کو سدھارنے سے پہلے میری آپ کی پہلے اصلاح ہونی چاہیے. انشاءاللہ بولو ہم اپنی اصلاح پہلے، میری آپ کی دینی اصلاح، سماجی اصلاح، دنیاوی اصلاح، معاشرتی اصلاح پہلے میری اپنی ذات سے، آپ کی اپنی ذات سے اصلاح کا کام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی. اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی، وہ ناکام ہو گیا جو دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے. میرا آپ کا معاملہ یہی ہے. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوگے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اقبال نے اسی کو کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو میرے بھائیوں آج میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں، میری آپ کی دینی جو صورتحال ہے وہ کس قدر خراب ہے اور ہمارا آپ کا دین اسلام ایمان سے رشتہ کہاں تک ہے. مجھے معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کے میرے گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، یہ کیا 5 وقت کی نماز گھروں میں پڑھتی ہیں؟ یہ کیا یہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں. دعا کرے اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے پاس آنے والے کتنے ایسی خواتین ہیں، آپ 12 بجے آنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، امت کی مائیں بہنیں 12 بجے جمعہ میں آ جاتی ہیں، حالانکہ جمعہ فرض نہیں ہے، شوق اتنا زیادہ ہے وہ 12 بجے اللہ کے گھروں کو آ جاتی ہیں. ہاں الحمدللہ خوبیاں بہت ساری ہیں، خامیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں. خوبیاں ہیں آپ کے اندر، خامیاں بھی کم نہیں ہیں. میرے بھائیوں آپ دیکھیں میرے آپ کے گھروں میں 17-18 سال کے بچے ہیں، یہ فجر کی نماز کتنے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں اگر اعلان کر دیا جائے فلاں جگہ نکلنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سب کو نکلنا ہے، ساری قوم نکل جائے گی. اللہ کی قسم ہے انہی لوگوں سے کہا جائے کل فجر کی نماز میں سب کو آنا ہے، مجھے معاف فرمائے کتنے لوگ آئیں گے؟ سیاست ہم پر اس طرح غالب ہے، سیاست میں اس قدر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اگر کوئی اعلان کر دیا جائے فلاں جگہ ریلی ہے، سب کو نکلنا ہے، سب اپنی اپنی گاڑیاں لے کر کے نکلو گے. وہی ایک مولوی ایک عالم اگر اعلان کر دے کل فجر کی نماز میں سب کو آنا ہے، مجھے بتائیں کتنے لوگ آئیں گے؟ میرے بھائیوں یہ ہماری جو دینی صورتحال ہے نا یہ اس قدر خراب ہے، یہ اس قدر خراب ہے. یاد رکھو دین اپناؤ گے اللہ دنیا دے گا انشاءاللہ. بولو یاد رکھو دنیا اپنانے سے کبھی دین اور آخرت نہیں بنتی ہے، دین اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی تمہیں دے گا اور کامیابی اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں ہمارے عقائد کی بات لے لو، عقیدہ مسلمانوں کا خراب. ہماری عبادات میں لے لو، عبادات میں سستی ہے، کاہلی ہے. کچھ بیچارے الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، مغرب میں ہمارے پاس 5 سے 6 صف لوگ آتے ہیں، جمعہ میں اتنی بڑی تعداد آتی ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ بھی
दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी इबादत को कबूल फरमाए। मामलात हमारे कितने खराब हैं, मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता हूँ। एक मुसलमान आज दूसरे मुसलमान के साथ लेन देन करने से घबराता है। हमारे मामलात इस तरह खराब हैं, जानता है अगर मैंने इसको पैसा दे दिया वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। ये तस्वीर आपने मुल्क में बना करके रखी है। आज गैर मुस्लिम यही बोलता है। मैं आपको बताऊं, और मैं सुभान अल्लाह, वक्त देख रहे हैं मैं क्या बातें बताऊं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी कैसे अमीन थे। सुभान अल्लाह, सारा मक्का दुश्मन है, आपकी जान लेने के लिए तैयार है। आप मक्का से निकल रहे हैं, निकलने से पहले आपने अली इब्न अबी तालिब को वसीयत की कि ऐ अली, मक्के के कई दुश्मनों का मेरे पास माल रखा हुआ है, अमानतें रखी हुई है। ऐ अली, मैं यहां से जाऊंगा, मेरे मदीना पहुंचने से पहले लोगों की अमानतें वापस कर देना। ये हमारे नबी अकरम थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज एक हम हैं कि एक गैर मुस्लिम तो छोड़ो, एक मुसलमान भी हमारे साथ लेन देन करने से घबराता है, डरता है, कतराता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा अगर मैंने इसको कहीं दे दिया, कर्जा दे दिया या अमानत दे दी तो ये हड़प कर जाएगा। और सुनो, मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है खुतबा, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूं। याद रखो, बेंगलोर के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, दुआ करे, नाम नहीं लूंगा, दुआ करे अल्लाह उनको सलामत रखे। खिदमत बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की। उन आलिम दीन ने ये अपने गांव, अपने शहर का वाकया बताया। कहा एक गैर मुस्लिम नौजवान मेरे वालिद के पास आया और आकर के कहने लगा, कहा कि आपके वालिद, उनके वालिद से कहने लगा, कहा कि आपके वालिद को मुसलमानों में नहीं पैदा होना था, गैर मुस्लिमों में पैदा होना था। मौलाना हड़बड़ा गए। कहा ये कैसे? कहा मैं भी मुसलमान हूं, मेरे वालिद भी मुसलमान है, और तू कह रहा है मेरे भाई, गैर मुस्लिम कह रहा है कि तुम्हारे वालिद को मुसलमानों में पैदा नहीं होना था। पूछा क्यों? कहा उस गैर मुस्लिम ने कहा, मैंने जितने मुसलमानों से लेन देन किए हैं, मैंने कारोबार किया है, सब मुझे फराड निकले हैं, सब मुझे धोखेबाज निकले हैं। मौलाना तुम्हारे वालिद एक ऐसे शख्स है जो रुपये का, पैसे का, पाई का हिसाब रखते हैं, इसलिए मौलाना तुम्हारे वालिद को गैर मुस्लिमों में पैदा होना चाहिए था, मुसलमानों को मैंने फराड पाया है। ये तुमने तस्वीर बनाई है, ये मेरी तस्वीर है, ये आपकी तस्वीर है। इस मुल्क में रहने वाला गैर मुस्लिम मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचता है, और आप रोना रोते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, भीख मांगूंगा, 5 मिनट मेरे पास बाकी बचे हैं, और मैं बहुत कुछ लिख करके लाया था। मौजू तो मुकम्मल नहीं होगा, आइंदा जुमा जरूर इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, हम ऐसे बन जाए, अल्लाह की कसम है, अपनी इस्लाह ऐसे कर लो, इबादत में, मामलात में, ताल्लुकात में, रहन सहन में ऐसे कर लो, लोग अपने सरों पर तुमको बिठाएं इंशाअल्लाह। बोलो, लोग यहाँ के गैर मुस्लिमीन तुम्हें अपनी पेशानियों का झूमर बनाए इंशाअल्लाह। बोलो, इस तरह बनो मुसलमानों, तुम्हारे ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए, तुम्हारा किरदार वो आईना बन जाओ, आईना, कि यहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिम तुम्हारे अंदर अपनी शक्ल देखे। सुभान अल्लाह, वो तस्वीर बन जाओ, वो कैरेक्टर, वो सीरत बन जाओ कि तुम्हारे सीरत में यहाँ के गैर मुस्लिमीन ढल जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कैसे? कई बार ये बात आई है और हमेशा आती रहेगी। सिद्दीक अकबर, क्या नाम मैंने लिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए, ये कैसी अजीम शान शख्सियत है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से आता है कि जब मक्के में सुभान अल्लाह इबादत करना, जिक्र करना, अस्कार करना, नमाजें पढ़ना मुश्किल हो गया, हालात तंग हो गए, मक्के में रहना दूभर हो गया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का छोड़ करके जाने लगे मक्का छोड़ करके। रास्ते में इब्नु दुगन्ना नाम एक शख्स मिला। क्या नाम है? इब्नु दुगन्ना नाम याद हो, काफिर है ये, सुभान अल्लाह, मक्के का रहने वाला है। इब्नु दुगन्ना नामी शख्स मिला। इब्नु दुगन्ना ने कहा, अबू बकर कहां जा रहे हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या करूंगा मक्के में रह करके, यहां नमाज पढ़ने नहीं देते हो तुम लोग, जिक्र अज़कार करने नहीं देते हो, कुरान पढ़ने नहीं देते हो, मुझे मक्का में रहना ही नहीं है, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। मैंने कहा, यहां लोगों की पेशानियों का झूमर बनो तुम, जैसे अबू बकर थे, इतने
हाजरी बन जाओ। इब्न दुगन्ना ने क्या कहा, मिथलुका या अबा बकर, मिथलुका या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज। ऐ अबू बकर, आप जैसी शख्सियत मक्का से नहीं जा सकती है। सुभान अल्लाह, ना आप जा सकते हैं ना हम आपको जाने देंगे। आपके जाने से मक्का की अजमत कम हो जाएगी। सुभान अल्लाह, मक्का की रौनक या कम हो जाएगी, मक्का की शान कम हो जाएगी। इब्न दुगन्ना ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, मक्के में लेकर के आया, काफिरों को जमा किया, जमा करके कहा आज से अबू बकर मेरे मकान में रहेंगे, कोई अबू बकर पर जुल्म व तशद्दुद नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मैं यही पैगाम दूंगा। ये आज के खुतबे जुमा का पहला पैगाम है। हालात बिगड़े हुए हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, मैं अपनी और आप अपनी दीनी जो सूरत हाल है वो पहले दुरुस्त करें इंशाअल्लाह ताला। दीन के बदले में अल्लाह आपको दुनिया देगा इंशाअल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। और दूसरी और आखिरी बात जो जल्दी से मैं 3 मिनट में कह करके बात खत्म करूं, वो ये है, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, कभी मायूस नहीं होना इंशाअल्लाह। बोलो, हिम्मत नहीं हारना, पस्त हिम्मत नहीं होना, हौसला नहीं हारना, हिम्मत हालात का सामना और हालात का मुकाबला करना। सुभान अल्लाह, ये कभी भी याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्न मअल उस्रि युसरा, इन्न मअल उस्रि युसरा। अल्लाह ने कहा जहां जहां कुशादगी है वहां तंगी है, जहां तंगी है वहां कुशादगी है। आज जुमा है, कल हफ्ता आएगा या नहीं आएगा, आज रात है, सुबह दिन होगा या नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये आपको तय करना है कि रात आप कितनी देर, आप रात कितनी लंबी और कैसे गुजारना है, ये आपको तय करना है। लेकिन याद रखो, रात के बाद दिन आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जुल्म का भी खात्मा होगा, जालिमों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। बोलो, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है। मेरे भाइयों, अंधेरे के बाद उजाला, कुफ्र के बाद जो है नूर और तारीकी के बाद उजाला आएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है मेरे भाइयों। इस लिहाज, और मैं बताऊं मक्के के हालात सुभान अल्लाह कैसे थे। खब्बाब इब्न अरत, बिलाल हबशी, सुहेब रूमी, अम्मार बिन यासिर, सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये सब मक्के के हालात है। मैंने एक जुमले में बात कह दी, सुभान अल्लाह, इसे बयान करने के लिए आधा घंटा चाहिए। ये मक्के के हालात। खब्बाब इब्न अरत आए प्यारे नबी मोहम्मद अरबी के पास, आकर के क्या कहा, या रसूल अल्लाह मता नसरुल्लाह, या रसूल अल्लाह मक्के में मदद कब आएगी, कब तक पीसे जाएंगे, कब तक जुल्म और सितम की चक्कियों में पीसा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, खब्बाब इन्नकुम लतस्तअजिलूना, तुम बड़ी जल्दी कर रहे हो, बड़ी जल्दी कर रहे हो। कहा खब्बाब, एक वक्त आएगा जब इसी मक्के में तुम्हें पीसा जा रहा है, एक वक्त आएगा जब मक्का अल्लाह तुम्हारे हाथों में करेगा इंशाअल्लाह। और हुआ कि नहीं हुआ, मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ मेरे भाइयों, मक्का फतह हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह ये बात की अल्लाह ने तालीम दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकले, सुभान अल्लाह, नबवी निगाह कैसा है, दूररस निगाह, नबूवत की निगाहें कैसी होती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकले, सामने दरिया है, पीछे फिरौन की फौज है। उनके मानने वालों ने कहा, मूसा इन्ना लमुदरिकून, आज हम पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कल्ला, क्या बोले, हरगिज़ नहीं, इल्ला मैया रब्बी सयहदीन, यकीनन हमारा रब हमारे साथ है और अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ने मदद की। इस हवाले से बेशुमार बातें अल्लाह के कलाम में और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। ये मैंने बड़ी जल्दी